رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ماشاء اللہ. دیکھو بھائی اماں پارا تو تم نے شروع کر دیا، اور اس کو پورا ہونے کے لیے دعا کر لینا. اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا اور محبوب ہوتا ہے، اور جو دعا کر لیتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی طلب پر قرآن کی توفیق اور قرآن کا فہم دیتا ہے. شروع کرنا آسان ہے لیکن اس کو پورا کرنا مشکل ہے، لیکن اس کو موت تک پڑھتے رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہے. اس لیے شروع کرتے وقت میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. کامیابی دینے والا اللہ ہے، اللہ کی مدد سے ہی یہ کام پورا ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر بہت مشکلیں آ سکتی ہیں، ان مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے. یہ دعا اسی لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم سب کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو، خصوصاً جو شروع کرنے والا ہے اور اس کے لیے جو ہے قرآن پڑھنا آسان. ماشاءاللہ آپ کا نورانی قاعدہ پورا ہوا، اور جسے اماں پارا لگا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. درمیان میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، درمیان میں شیطان ورگلانے کی کوشش کرے گا. شیطان سے دور ہو کر اور اس محنت میں لگے رہو، اللہ قرآن کی برکت سے آپ کو بھی سرفراز کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و عافیت فرمائے. جزاک اللہ آپ کے لیے برکت فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی ایک بچہ محمد ولی نورانی قاعدہ پورا کر کے اماں پارے کا سبق شروع کر رہا تھا، تو ماشاءاللہ بات شروع ہو گئی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو عورتیں قرآن پڑھی ہوئی ہیں، جو عورتیں قرآن پڑھی ہوئی ہیں، تو گھر جا کر وہ اپنے قرآن کا معمول رکھیں. گھروں میں عورتیں سارے کام کرتی ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا کام جو ہے چھوڑ دیتی ہیں.
شادی سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے. شادی میں پوچھتے بھی ہیں بچی قرآن پڑھی کیا ہو، لیکن شادی کر لینے کے بعد نہ ساس سسر بولتے کہ قرآن پڑھ، نہ ماں باپ بولتے کہ قرآن پڑھ، نہ خود وہ پڑھنے والی بچی کے دل میں آتا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. عورتوں کی سب سے بڑی شان، عورتوں کی سب سے بڑی خصوصیت، عورتوں کی سب سے بڑی عزت اس میں ہے کہ وہ روزانہ گھر میں فجر سے پہلے یعنی تہجد کے بعد، فجر کے بعد یعنی اشراق سے پہلے قرآن پڑھے، پھر اس کے بعد گھر کے کام کرے. جو قرآن پڑھی ہوئی عورت ہے اس کی صبح قرآن سے ہونا چاہیے. جو عورتیں قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہیں ان کے لیے اب ہمیں کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے اب کیا بول سکتے ہیں. جماعتوں میں بھی اتنا وقت نہیں نکلتا کہ وہ نکل کر سیکھیں، لیکن اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ عورتیں شادی کے بعد 4 بچوں کے بعد بھی قرآن سیکھ لیتی ہیں اور قرآن کی تعلیم شروع کرتی ہیں. شہروں میں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے 40 سال کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا اور وہ قرآن سیکھ گئیں اور پڑھ رہی ہیں. یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے. اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بچپن میں تو قرآن پڑھ لیتی ہیں، شادی میں تو بتا دیا کہ بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے، لیکن گھر آنے کے بعد قرآن نہیں کھولتی. یہ کتنی بے برکتی ہے، یہ کتنی محرومی کی بات ہے. جس گھر میں روزانہ قرآن کھولا جاتا ہے فرشتے اس گھر کو لپیٹ لیتے ہیں، اس گھر پر گھیر لیتے ہیں، بلائیں مصیبتیں قرآن کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں. تو میرے محترم ماں بہنوں، 3 دن اللہ کے راستے میں آپ نے وقت لگایا اور آج تمہارا گھر جانے کا وقت ہے، تو بس یہ نیت لے کر جاؤ انشاءاللہ گھر پہنچ کر کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. قرآن میں عورتوں کی عزت ہے، قرآن میں دعا کی قبولیت ہے، قرآن سے عمر میں بھی برکت ہے، گھر میں بھی برکت ہے، قرآن سے بلا اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں. قرآن کے بغیر ایمان بھی ادھورا، قرآن کے بغیر اسلام بھی ادھورا، قرآن کے بغیر ایمان والی کی زندگی بھی ادھوری. تو اس لیے میرے محترم ماں بہنوں کہ آپ نیت کرو کہ گھر پہنچ کر قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، 3 دن آپ نے وقت لگایا ماشاءاللہ، اور 3 دن کے اندر سنا بھی، اور 3 دن کے اندر لوگوں کو بولے بھی اور تشکیل بھی کرے. میرے محترم ماں بہنوں، وہ ہے حدیث کی تعلیم. قرآن کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے بولے تو وہ حدیث کا نمبر ہے. عورتیں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد قرآن پڑھنا، فجر میں نہیں پڑھ سکے تو دوپہر میں پڑھنا، دوپہر میں نہیں پڑھ سکے تو شام میں پڑھنا، شام میں نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم رات کو سونے سے پہلے تو بھی پڑھنا. جو عورتیں قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہیں، جو عورتیں قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہیں، وہ لوگ جو سورے ان کو آتے وہ سورے پڑھ لینا. جو سورے انہوں پڑھ سکتی، جو سورے ان کو آتی ہیں، 10 سورے، 12 سورے، 14 سورے،
یہ 20 سورے وہی جو ہے بار بار پڑھ لینا، وہ بھی ان کے لیے قرآن پڑھے جیسا ہو جائے گا۔ قرآن کے بعد روزانہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کرنا، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتیں بولنا اپنے گھر کے مردوں سے کہ فلاں وقت میں تعلیم کرو، فلاں وقت میں ہم سنیں گے، فلاں وقت میں ہمیں کام نہیں ہے۔ عورتوں کو بٹھا لینا، بچوں کو بٹھا لینا، گھر کے بڑے لوگوں کو بٹھا لینا، ادب کے ساتھ بٹھا لینا، 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور اپنے گھر کی تعلیم کرنا، جیسے قرآن پڑھنا اور ویسے ہی حدیث پڑھنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، کہ دوسرا کام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں تعلیم کریں۔ تعلیم کی بڑی برکتیں ہیں، تعلیم کی بڑی برکتیں ہیں۔ تعلیم کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے، تعلیم کی وجہ سے گھر میں محبت آتی ہے، تعلیم کی وجہ سے فرشتے رحمت کی دعا کرتے، تعلیم کی وجہ سے دین پر چلنے کے جذبے پیدا ہوتے، تعلیم کی وجہ سے فتنے ختم ہوتے، فتنے، جھگڑے ختم ہوتے۔ میرے محترم ماں بہنوں، تعلیم کرنا ہر عورت پر ضروری ہے۔ گھر کی تعلیم عورت کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگا کر جا رہے ہیں اور آج ہی سے اور اپنے گھر میں تعلیم کا رواج رکھیں۔ ہر زبان میں کتاب ہے، ہر زبان میں کتاب ہے، تیلگو میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، فارسی میں ہے، کوئی سی زبان میں ہونا کہ تو وہ زبان میں ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، تعلیم کی کتاب کا آغاز کر ڈالو۔ اگر عورتیں کتاب پڑھی ہوئی نہیں ہیں، گھر کے مرد بھی کتاب پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو بچے کوئی نہ کوئی پڑھے ہوئے ہوتے، گھر میں بچوں سے پڑھا لو، بچوں سے پڑھا لو۔ اگر بچے بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو بچیوں سے پڑھا لو۔ گھر میں ایک آدمی بھی اگر پڑھا ہوا نہ ہو، ایسا تو کوئی گھر نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی اگر ایسا کوئی گھر ہے تو کہ جو بات مرد لوگ مسجدوں میں سنتے ہیں بیانات یا گھر کی تعلیم، تو گھر میں آنے کے بعد ان سے پوچھ لو کہ مسجد کی تعلیم میں کیا بات سن کر آئے ہو۔ تو ایسا کر لیں گے انشاءاللہ۔ جب مرد حضرات بولیں گے تو آپ لوگوں کو سننا ہے اور وہی تمہارے گھر کی تعلیم کے درجے میں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے محترم ماں بہنوں، تیسرا کام خصوصاً آپ لوگوں کو گھر میں کرنا ہے اور بہت زیادہ کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ، تعلیم کرنے سے بھی زیادہ، بہت زیادہ کرنا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا۔ کوئی بھی کام کرے بسم اللہ سے شروع کرنا۔ ہر کام کی مسنون دعا سیکھ لینا، دسترخوان بچھانے کی، دسترخوان اٹھانے کی، کھانا کھانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے آنے کی،
اور پکانے کی اور لوگوں کو کھلانے کی، پانی پینے کی، شربت پینے کی، دودھ پینے کی، پھل فروٹ کھانے کی، کپڑے پہننے کی، کپڑے اتارنے کی، بستر بچھانے کی، بستر اٹھانے کی، میرے محترم ماں بہنوں، جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ عورتیں بھی سیکھنا، اپنے مردوں کو بھی سیکھنے کے لیے بولنا، اور اپنے بچوں کو بڑے ہونے سے پہلے ہی مسنون دعائیں سکھا ڈالنا، اپنے بچوں کو بڑے ہونے سے پہلے مسنون دعائیں سکھانا، یہ پورا کا پورا ذکر ہے۔ آج کل ہمارے بچے کیسے ہیں بول تو گالیاں سب سکھنے سرکار سیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی بچے کو دیکھو، گالیاں کون سکھاتے نہیں، لیکن بچوں کو سب گالیاں آتی۔ کیسا آتی؟ بچوں کو سب گالیاں آتی۔ کیسا آتی؟ ماں باپ گالیاں دے لے تو اور دادا دادی گالیاں دے لے تو جو ہے وہ بچے سیکھ کے، وہ بچے سن کے، وہ چیزیں یاد رکھ کے ان کو گالیاں آتی۔ میرے محترم ماں بہنوں، اگر ماں باپ دادا دادی ویسا دعا پڑھے تو بچوں کو دعا بھی ویسا چاہتے، سکھنے سرکس دعا آ جاتی۔ گالیاں کو سکھانے کی ضرورت پڑتی نہیں، لیکن دعا سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی بولے تو بڑدمیاں کے منہ پہ گالیاں ہیں اور بڑدمیاں کے منہ پہ دعا نہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، جس موقع پر جو دعا پڑھنے کی ہے، اگر وہ دعا پڑھیں گے، جس موقع پر جو دعا پڑھنے کی ہے اگر وہ دعا پڑھیں گے، اللہ اس کام کے اندر خیر کریں گے، اس کام کے اندر اللہ مدد کریں گے، اللہ اس کام میں برکت کریں گے، وہ کام شفا بنے گا، وہ کام شفا بنے گا۔ میرے محترم ماں بہنوں، مسنون دعا یاد کرنا اور سیکھنا، مسنون دعا یاد کرنا اور پڑھنا یہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کام کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے اور جو ہے جھاڑو لگاتے ہوئے، جو بھی کام گھر میں کا عورتیں کرتی ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہر کام ذکر کے ساتھ کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے وضو کرنا بھی ضرورت نہیں ہے۔ پاکی کی حالت میں وضو کر کے کریں گے، پاکی کی حالت میں وضو کر کے کریں گے تو فائدہ ہی ہے، لیکن پاک نہیں، وضو نہیں بول کے یہ ذکر چھوڑنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ قرآن کے لیے پاک ہونا شرط ہے، قرآن کے لیے وضو کرنا شرط ہے، لیکن میرے محترم ماں بہنوں، مسنون دعا پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے اور وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا چاہو ذکر کر سکتی۔ اگر کوئی کرے ذکر کے ساتھ، وضو کے ساتھ، وہ اس کے لیے ابھی برکت کی چیز ہے۔ اگر کوئی پاک ہو کر، اگر کوئی وضو کے ساتھ اگر ذکر کرے تو اس کے ذکر میں اللہ ابھی جو ہے نورانیت پیدا کریں گے، اس کے اندر ابھی نورانیت پیدا کریں گے۔ میرے محترم ماں بہنوں، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر شکل میں ہم جو ہے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جس گھر میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے
اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ اس گھر کو نورانی گھر بنا دیں گے، نور والا گھر بنا دیں گے، خیر والا گھر بنا دیں گے۔ اب گھر میں رات دن موبائل چلے، گھر میں رات دن ٹی وی چلے، گھر میں رات دن غیبت کی باتیں چلے، گھر میں رات دن برائی کے باتیں چلے، تو بتاؤ اب اس گھر میں نور کیسے آئے گا، برکت کیسے آئے گی اور خیر کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بعد جیسے اپنے گھر جاتے تو گھر پہنچنے کے بعد کیا کرنا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کریں گے سب انشاءاللہ، اللہ کا ذکر بھی کریں گے۔ اچھی بات۔ اور میرے محترم ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے والی بہنیں قرآن کے ساتھ، حدیث کی تعلیم کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ میرے محترم ماں بہنوں ننھے بڑے کا اکرام اور اخلاق بھی پیش کر۔ ایک عورت بیچاری عبادت گزار، عبادت کرنے والی، ایک عورت بیچاری عبادت کرنے والی، عبادت گزار، بلی کو بند کے ڈال دی، وہ بیچاری بلی مر گئی، وہ بیچاری بلی مر گئی، اللہ رب العزت اس کا فیصلہ جہنم کا کرے گا۔ حدیث کا واقعہ ہے۔ یہ ایک عورت بیچاری گناہ گار، کبھی اللہ کو یاد نہیں کری، کبھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ بھی گناہ کا کام کرنے والی فاحشہ عورت۔ یہ ایک مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا، پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ اس عورت کا فیصلہ جنت کا کر دیا۔ یہ کتے کا اکرام کریں، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اتنے گناہ رکھ کر بھی جنت میں بھیج دیا۔ اب ہم تعلیم بھی کریں، نماز بھی پڑھیں اور ذکر بھی کریں اور ننھے بڑے کا قاعدہ نہ کریں تو ساری عبادتیں فیل ہو جائیں، عورتیں اس میں زیادہ مار کھانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ میں معراج میں دیکھا کہ جہنم کے دروازے پر عورتوں کا بہت بڑا مجمع تھا، عورتیں عبادت بھی زیادہ کرتی ہیں لیکن عورتیں جو ہے گناہ کے کام بھی زیادہ کرتی ہیں۔ لیکن عورتوں کا گناہ کا کام کیا ہے؟ یہ ننھے بڑے کا خیال نہیں کرتے۔ ہر عورت کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرا مرد میری بات سننا اور اس کے ماں باپ کی بات نہیں سننا۔ ہر عورت کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ میرا مرد میری بات سننا، پیسے سب میرے کو چلا کو دینا اور اس کے ماں باپ کی بات نہیں سننا۔ سوچو آگے چل کو تمہارے بھی بچے ہوں گے، آگے چل کو تمہارے بھی بہو آئیں گے، اگر تمہارا بیٹا اگر تمہاری بات سننا چھوڑ دیں گا تو کیسا لگے گا؟ کیسی عجب بات ہے۔ جو بچیاں شادی کر لے آتے ان کے بھائیاں بھاوجان رہتے، ان کی جو بھاوج رہتی ہے ان کی ماں کی بات نہیں سنتی، کتنا تکلیف پڑتے انہوں۔ میری بھائی جو رو ہے میری ماں کی بات ہی سنتے نہیں، بول کو ماں بیٹیاں بولنے کو روتے، ماں بیٹیاں بولنے کو روتے، اور ایک طرف کیا کرتے رہتے، یہ گھر کو بھی ویسا کرنا چاہتے۔ اب تم بھی کسی کی بیوی ہو اور تم بھی کسی کی جو ہے بہو ہو، اگر تمہارا مرد تمہاری بات سن کے اگر اپنے ماں باپ سے دور ہو جائے گا، وہ ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کل کے دن کو تمہاری بہو آئے گی، جب تمہیں ایک بہو ایک ساس کے نیچے نہیں نبھیں گے
تو پھر تمہاری بہو تمہارے نیچے کیسے نبھے گی؟ یہ خیال چھوڑ ڈالو، یہ گناہ کا خیال ہے۔ ان عورتوں کو دیکھو جو عورتیں اپنے ساس کے نیچے جینا کر رہی ہیں، ان عورتوں کو دیکھو جو عورتیں اپنی ساس کو ماں سمجھ کر زندگی گزار رہی ہیں۔ ساس مرنے کے بعد پورا تمہارا چھویا تھا، جلدی گئی پڑتے۔ ساس مر گئی تو پورا کیا ہوا تھا؟ بہو کا چھویا تھا، کیلے ان کے ہاتھ میں چھایا تھا۔ میرے محترم ماں بہنوں، آدمی اس میں جلدی نہیں پڑنا۔ اللہ زندگی دیا ہے، چھوٹے بڑے کی قدر کرنا۔ یہ ایک بات یاد رکھو جی کہ عورت بچی کو ماں باپ نے 20 سال پالنے کا، مرد کے گھر میں 50 سال رہنا۔ مرد کے گھر میں کتنے برس رہنا؟ 50 سال۔ پھر بھی عورتیں جو ہیں ماں باپ کی طرف کی زیادہ جھکو رہتی۔ مرد کے بارے میں کیا سوچتی؟ اس کے ماں باپ کی طرف نہیں جھکنا۔ عورت بچے کیا سوچتی؟ ہمیں سب ہمارے ماں باپ کی طرف ہی جھکو رہنا۔ سوچو تو صحیح، 20 سال ادھر کے ہیں، 40-50 سال ادھر کے ہیں۔ ادھر کی زیادہ ہیبت ہونا چاہیے، ادھر کے لوگوں کی ہیبت کرنا، ادھر کے لوگوں کی عزت کرنا، ادھر کے لوگوں کی قدر کرنا، ادھر کے لوگوں کی قدر کرنا۔ لیکن شادی ہوتے جو عورتوں کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ بس میرا مرد جو ہے اس کے ماں باپ کو توڑ لینا اور میرے سے میرے ماں باپ سے جڑ جانا۔ تھوڑے لوگ ہم بولتے رہتے میرے کنے بھی آپ کو، مفتی صاحب میرا جمع میری باتیں نہیں سنتا۔ میں کہا تمہیں کیا ہوتی ماں؟ میں کہ ساس ہوتا ہوں۔ بھائی ساس کی سنتا ماں، اس کی ماں کی سنتا ہے۔ ساس کی بات سننا ہوگا کیا تو بھی حدیث میں قرآن میں لکھو ہے کیا؟ بیٹا ماں کی بات سننا، بیٹا باپ کی بات سننا ان کو قرآن حدیث میں لکھو ہے۔ جمعی ساس سسرے کی بات سننا ان کو کوسی حدیث میں لکھو ہے۔ بیوی شوہر کی بات سننا ان کو لکھو ہے۔ پڑھے لکھے بھی ایسے چھو گئے اور ان پڑھ بھی ایسے چھو گئے تو پھر زندگیاں کیسے گزریں گی؟ میرے محترم ماں بہنوں، گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرو۔ گھر جنت کیسا بنتا بول تو گھر کی بہو سے بنتا۔ بہو جو ہے ساس سسرے کو ماں باپ سمجھے گی اور اپنے شوہر کی بات پر چلے گی، گھر میں قرآن پڑھے گی، ذکر کرے گی، تعلیم کرے گی اور گھر میں اور سب کا ننھے بڑے کا خیال اور عزت کرے گی، وہ گھر جنت بنے گا۔ ورنہ اس کی پوری عبادتیں پانی میں چلے جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی عورتیں یہ بھی ان کو کام کرنا ہے کہ ننھے بڑوں کی قدر کرنا، سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ کتے کو پانی پلانے پر جنت کا فیصلہ ہے۔ کتے کو پانی پلانے پر کہ گناہگار عورت کا جنت کا فیصلہ ہے۔ سوچو تو صحیح میرے محترم ماں بہنوں، گھر میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، گھر میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگر ان کی عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کا اکرام کریں گے تو کیا ان کے لیے جنت کے فیصلے نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی ساس سسرے کی بات سنے تو کیا اللہ جہنم میں ڈالتے کیا؟ کتے کی قدر کرے تو اللہ جنت دیتی ہیں، کہ ساس سسرے کی قدر کرے تو کیا اللہ جنت نہیں دیتے کیا؟ میرے محترم ماں بہنوں، یہ بات ایسی نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
جو بات سننے کی ہے جمعی بھی اپنے ساس سسرائیں کی سننا، اور جو بات سننے کی ہے اور بہو بھی اپنے ساس سسر کی بات سننا، لیکن شوہر جہاں رکھے وہاں رہنا بیوی کا حق ہے، شوہر جیسا رکھے ویسا رہنا بیوی کا حق ہے، اور اس طرح سے رہتے ہوئے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرے اور گھر کے اندر ننھے بڑے کی قدر کرے اور گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرے۔ تو ایسا کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ اب دیکھو 4 باتیں ہو گئی، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور چوتھا اور ننھے بڑیاں کی کیا کرنا؟ قدر کرنا اور عزت کرنا، قدر کرنا عزت کرنا۔ اب سب سے آخر میں 5ویں بات بھی بولتا ہوں، یاد رکھ لو۔ چاول میں جا کو سب کو بولو کیا بولی تمہیں بیتم چلے میں کیا سیکھ کہیں گے تو مفتی صاحب آتے کو تو 5 باتاں بول کو بھیجیوں کو بولو، یہ 5 باتاں سب بول لینا تمہیں۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، یہ جماعت والے آپ کو بولی نہیں بول کو۔ لاسٹ اور 5ویں بات میرے محترم ماں بہنوں، کہ جو بھی جس سے بھی ہم بات کر کے پڑوس کی عورت ہو، سامنے گھر کی عورت ہو، اور گھر میں ساس ہو، ننند ہو، سب لوگوں کے لیے دین کی دعوت دینا۔ سب لوگوں کے لیے کیا کرنا؟ دین کی دعوت دینا۔ ہفتے میں ایک بار جو اجتماع ہوتا اس اجتماع کو بلا لے کو جانا۔ دنیا کی ادھر کی ادھر کی بات کرنے کے بجائے اور دین کی بات کرنا اور دین کی بات پہنچانے کی کوشش کرنا۔ جو بات ہمیں تمہیں یہاں جماعت میں سنی وہ بات اپنے گھر کے لوگوں کو اور اپنے پڑوس کے لوگوں کو سنانے کی کوشش کرنا، بجائے دنیا کی بیکار باتوں کے اور دین کی بات کر کے ان کو دین پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ 5ویں بات ضرور یاد رکھو اور اپنے لوگوں کو دین کی بات پہنچاتے رہو۔ جو بات تمہیں تعلیم میں سنی، جو بات تمہیں بیان میں سنی، اور جو بات تمہیں مذاکرے میں سنی، جو بات اور جو ہے کہ تمہیں دین کی بات کے اندر سنی، یہ پورے باتیں یاد رکھ لے کو دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ تمہاری دعوت کی محنت ہے، اور جس دن تمہارے حلقے میں اور جس دن تمہارے محلے میں عورتوں کا اجتماع ہوتا خود بھی جانا اور اپنے گھر کی اور اپنے محلے کی عورتوں کو لے کر اور اجتماع میں پہنچنا۔ تو یہ 5 کام کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور جو مرد لوگ بھی تم یہ بات سن رہے ہو کہ تمہیں بھی یہ 5 باتیں اور اپنے گھر میں یاد دلا لیتے رہے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اور جب کبھی تمہیں جماعت میں گئے تو یہ 5 باتوں کا مذاکرہ بھی کرتے رہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر میں تعلیم کر کے حدیث بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون دعاؤں کے ساتھ اللہ ذکر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ننھے بڑوں کی اور جو ہے اپنے گھر کو جنت بنانے کی اور ننھے بڑوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور دین کی بات دوسروں کو پہنچانے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ 5 کام آپ کی جماعت اور اپنے گاؤں میں بھی جا کر کرنا اور دوسروں کو بھی سکھانا اور بولنا۔ بولیں گے سب انشاءاللہ۔ ہاں جی